بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نیا چاند دیکھنے کی دعا اور اس میں موجود دعوتی اور تربیتی اسباق۔ کسی خاص مہینے ربیع الاول، محرم، رمضان یا کسی اور مخصوص مہینے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک عام دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے جو آپ ہر نیا چاند دیکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا صرف دعا ہی نہیں ہے، اس میں دعوتی اور تربیتی بہت سے اسباق ہیں۔ نمبر 1، نیا چاند اور نیا عزم و جذبہ۔ اس دعا میں تجدید ایمان اور اسلام کی دعوت فکر دی گئی ہے۔ ایمان اور اسلام کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ ایمان اور اسلام کے باہمی تعلق کو واضح کیا گیا ہے۔ ایمان کا مطلب قلب و ذہن سے توحید اور آخرت کو تسلیم کرنا ہے، جبکہ اسلام سے مقصود ہے ربانی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا اور نیک اعمال بجا لانا۔ نمبر 2، زندگی کی اہمیت۔ اس دعا میں بندہ مومن کو حقیقی مقصد حیات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ فکر آخرت کا خوبصورت انداز میں درس دیا گیا ہے۔ زندگی کی جامع ترین اسلوب میں اہمیت واضح کی گئی ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانا۔ نمبر 3، امن و سلامتی کی اہمیت۔ اس دعا میں معاشرے اور قوم و ملت میں امن و سلامتی کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ امن و سلامتی کا باہمی ربط اور تعلق واضح کیا گیا ہے۔ حقیقی امن و سلامتی کے لیے ایمان اور اسلام کو واحد پائیدار حل بتایا گیا ہے۔ اس کے بغیر ہمہ گیر اور دائمی امن و سلامتی مشکل ترین ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ امن کو ایمان کے ساتھ اور سلامتی کو اسلام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ان کا باہمی تعلق اور ربط بھی واضح ہوتا ہے کہ امن کے لیے ایمان اور سلامتی کے لیے اسلام کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ نمبر 4، تذکیر اور تکرار نصیحت کی اہمیت۔ ہر چاند دیکھ کر جو بار بار دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں بار بار تذکیر اور تکرار نصیحت کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ تذکیر اور تکرار نصیحت سے عمل کی تحریض پیدا ہوتی ہے، شوق عبادت بڑھتا ہے اور نیک اعمال بجا لانے کی ہمت ملتی ہے۔ تکرار نصیحت اور تذکیر کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلسل پانی کا قطرہ گرنے سے اس کے بھی لازمی اثرات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ قطرہ قطرہ پانی پتھر پر اور لوہے پر کیوں نہ گرے۔ ہر ماہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، جو تذکیر اور تحریض کا بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، نظام شمسی اور اسلامی نظریہ حیات۔ ملحدین اور منکرین مذہب و آخرت، جو حقیقی خالق اور مالک کے بھی منکر ہیں، جدید سائنس کے بانیان کا نظریہ ارتقاء اور بگ بینگ، جو خالصتاً کفریہ اور اسلام مخالف نظریہ ہے، ربی و ربک اللہ میں اس باطل نظریے کی تردید کی گئی ہے۔ اس میں اسلامی نظریہ حیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 6، لمحہ فکریہ۔ ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے، ہم اپنے تئیں سوچیں، غور و فکر کریں، دیکھیں ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نیا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور نیا چاند دیکھ کر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ تعلیم کردہ انتہائی اہم دعا یاد آتی ہے۔ کتنے ہم میں سے ہیں جو اس دعا کے حقیقی مقصد کو جانتے ہیں، اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، اس کے مطلب سے واقف ہیں، اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب انہیں نیا چاند نظر آئے تو وہ فوراً دعا پڑھیں، اور پھر اس دعا کا مطلب مفہوم بھی انہیں آتا ہو۔ تو نیا چاند ایک صرف نئے مہینے کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بندہ مومن مسلمان کے لیے بہت سے اسباق ہوتے ہیں، اور دعوت فکر ہوتی ہے، اور بہت سے دروس ہوتے ہیں کہ اے انسان، تیری زندگی کا ایک مہینہ اور کم ہو گیا ہے، اب تو اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کر کہ تو کہاں کھڑا ہے، اور اس گزرے ہوئے مہینے میں تو نے کیا کیا ہے، کس قدر تو نے نیک اعمال کیے ہیں، اور کس قدر تو نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، کتنے تو نے جنت میں لے جانے والے اعمال کیے ہیں، اور کتنے تو نے جہنم کا حقدار ٹھہرانے والے اعمال انجام دیے ہیں۔